الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات، یہ جو ویڈیو اب آپ سننے جا رہے ہیں ریکارڈنگ، یہ وہی رضا ہے جس نے پچھلی ویڈیو میں قرآن شریف کی آیت پر، قرآن شریف پر معاذ اللہ جھوٹ باندھا تھا۔ جھوٹ کیا باندھا تھا؟ کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ مکہ کے مشرکین بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اس نے یہ بہت بڑا قرآن کریم پر جھوٹ باندھا، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس بار اس نے کیا کیا؟ اس بار اس نے ایک ہی مسئلے پر دو فتوے دیے، خطا اجتہادی کا، اور اس کے بعد میں جب اس کا دل نہیں بھرا تو کہہ دیا کہ وہ اسلام کے دائرے سے، ایمان کے دائرے سے باہر ہے، یعنی کفر کا فتویٰ بھی دے دیا۔ کس مسئلے پر؟ ان سے جب یہ پوچھا گیا جناب سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کسی راوی نے بیان کیا اور اس راوی پر کتنی بھی محدثین نے جرح نہیں کی، انکار نہیں کیا، رد نہیں کیا، اب 700 یا 800 یا 500 ہجری کے بعد کوئی محدثین اٹھ کے اور ان پر جرح کرتے ہیں تو ان پر کیا حکم لگے گا؟ تو جناب نے کہہ دیا کہ خطا اجتہادی پر ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں بول پڑے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرتے وقت کسی راوی پر کتنی محدثین نے جرح نہیں کی، اور اگر اس کے بعد 700 800 500 سال کے بعد کوئی محدثین اٹھ کے جرح کر دیتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہیں۔ یہ کفر کا فتویٰ بھی دے دیا، ایک ہی مسئلے پر دو فتوے دے دیے۔ ان غیر مقلدوں کے یہ رضا وہابی جاہل بہت بڑے مناظر بنتے ہیں، اور ان جاہل صاحب نے ایک مسئلے پر دو فتوے دے دیے، وہ بھی اپنی طرف سے، نہ قرآن سے اور نہ ہی حدیث سے، اپنی طرف سے گڑھ دیے، اور کہتے ہیں قرآن و حدیث والے اہل حدیث، جاہل گوار۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ بات قرآن شریف میں نے سنی تھی، تو میں سوچا لاؤ پوچھی جائے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، تو اب اگر آپ کا کوئی قول کسی راوی نے نقل کیا، بیان کیا، تو اور اس راوی کے اوپر آج سے 700 یا 800 یا 500 سال بعد کسی محدث نے جرح کی، تو کیا اللہ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ان کے اوپر جرح کیوں کی؟ کیونکہ ان نے تو میرے محبوب کا قول بیان کیا، تم نے 700 800 یا 500 ہجری کے بعد میں جرح کیوں کی؟ تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا محدث کے؟ ہو گئی آپ کی بات۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس آیت سے جو استدلال آپ کر رہے تھے اس کا تھوڑا مطلب بتا دیں، پھر میں دوسرا جواب دیتا ہوں آپ کا۔ وَمَا أَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں مگر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے راوی کا تعلق بتا دیں کیا ہے؟ نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں فرمائی، ٹھیک ہے، اب ان باتوں کو اگر راوی نے بیان کیا، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ ہاں، تو وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت تھی، یہ آیت اس زم میں آپ پیش کرنے چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین کے جو تعلق سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کہلواتا ہے، اور جو نبی کی بات ہم کو پتہ چلتی ہے وہ راوی کے ذریعے پتہ چلتی ہے، یہی نا؟ یہی تو گویا کہ وہ بات جو راوی بتا رہا ہے وہ اللہ کی رسول کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی ہی ہوتی ہے، یہی نا؟ اب 500 سال تک تو کسی نے اس پر جرح نہیں کی، کچھ سال بعد آنے کے بہت سے محدثین متاخرین میں جرح کرتے ہیں کسی راوی کے اوپر، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو چلتے ہوئے آ رہے تھے تو انہوں نے مخالفت کی ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ تھوڑی ایک مثال پیش کر دیں، پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ سوال جو ہے مبہم ہے۔ مثال پیش کر دیں، مثال پیش کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی راوی ہو، جیسے
ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا قول بیان کیا کنی راوی نے. اب 800 یا 500 ہجری کے بعد میں کنی محدث نے ان پر جرا کی، تو اب ان پہ کیا حکم لگے گا محدث پہ؟ وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا؟ کہ ایک آپ مثال تو پیش کریں کہ اس راوی پر 800 سال بعد جس محدث نے جرح کی ہے اس سے پہلے وہ جرح موجود نہیں تھی، اپنی طرف سے کوئی راوی پر جرح کی انہوں نے نہیں. کوئی اچھا راوی کا نام پیش کریں اور پھر یہ بتائیں کہ اس کی جرح جو ہے نئی جرح ہے، کسی محدث نے پہلے پیش نہیں کی تھی. نہیں، یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر اس راوی کے اوپر کسی نے جرح پیش نہیں کی، جرح نہیں کی، اور اب 700 یا 800 سال کے بعد میں کسی محدث نے ان پہ جرح کی، تو ان پہ کیا حکم لگے گا یہ پوچھ رہا ہوں. اللہ تو کے کیا بندے میں بھی تو یہی پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں، کیا وضاحت تو کریں وہ کون سی ایسی روایت ہے جس روایت کو کسی بعد میں محدث نے ضعیف کہہ دیا کسی راوی کی کسی بھی علت کی وجہ سے، تو وہ وجہ تو مجھ کو بتا دیں کہ وہ جو راوی ہے اس کو پہلے کس لوگوں نے یا کنہی محدثین نے جرح نہیں کی تھی، اس کے بعد نئی جرح ہوئی ہے متاثرین عالم سے، اس کا نام تو بتائیں راوی کا. یہ تو ایک میں نے کہا مبہم اور الوجیکل سوال ہے. جیسے آپ سمجھ نہیں پا رہے. چلیے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، چلیے کوئی راوی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اگر کسی نے جرح کر دی کہ یہ ضعیف ہے، اب پہلے کبھی کوئی ان پر جرح نہیں کی گئی تھی وہ راوی پہ، ٹھیک ہے، اب کسی نے ان پر جرح کر دی کہ یہ ضعیف راوی ہے، تو اس محدث پہ کیا حکم لگے گا یہ پوچھ رہا ہوں. ایک مثال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی محدث موجود ہے ایسا. جی میں یہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک سوال مثال کے طور پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یعنی آپ یہ پوچھ رہے کسی نے بھی جرح نہیں کی اور وہ حدیث صحیح چلتی ہوئی آ رہی ہے اور کسی محدث نے پھر بعد میں آ کر اس حدیث کے راوی پر جرح کر دی، تو کیا حکم لگے گا؟ کچھ حکم نہیں لگے گا، اس کی اجتہادی خطا مانی جائے گی کیونکہ امت نے اس راوی کو تسلیم کیا ہے، اس کے ذوق کی وجہ نہیں ہے. تو ایسی جرح کو جرح مبہم کہا جاتا ہے جب تک کہ جرح مفسر ثابت نہ کر دے، اور جرح مبہم ایک محدث اگر کر دیتا ہے تو کوئی اس پر وہ حکم نہیں لگتا، بلکہ اس کی اجتہادی خطا مانی جاتی ہے جو بعد میں کسی اہل علم کے ذریعے رفع کر دی جاتی ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس محدث پہ کوئی حکم نہیں لگے گا بلکہ اس کو خطا اجتہادی کی نیکی بھی ملے گی. تو اب وہ روایت جو اللہ تک پہنچ رہی ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہی ہے، اور اس کو کسی نے بھی جرح نہیں کی، غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے، اب کسی محدث نے اس کو غلط کہہ دیا تو اس کو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا. اگر کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے کسی راوی کے ذوق کی وجہ سے یا کوئی بھی علت کی وجہ سے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اس کے شواہدات وہ پیش کرتا ہے، بغیر شواہدات کے وہ بات کرتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر 500 لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا، 500 محدث نے، اور ایک محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا، تو وہ اس کی وجہ بیان کرے گا کہ میں وجہ یہ بیان کر رہا ہوں، پہلے اس وجہ کو دیکھو، ایک دم سے انکار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ وجہ جو ہے قابل اعتماد ہوگی تو بات مانی جائے گی، فوقیت دی جائے گی، لیکن اگر قابل اعتماد نہیں ہوگی تو ان کی جرح کو مردود قرار کہہ کر ان پر کوئی حکم نہ لگاتے ہوئے ایک الگ رکھ دی جائے گی، اور ان کا ذاتی اس پر کہہ دیا جائے گا کہ ان کا یہ ذاتی فہم ہے. مثال کے طور پر سورہ کہف کی جتنی بھی روایتیں جمعہ کے دن کے تعلق سے پڑھنے کی، وہ تمام لوگ اس پر متفق ہیں، بریلوی ہو دیوبندی اہل حدیث ہو، کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جائے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان احادیثوں کو منقطع مانتے تھے، تو ہم امام احمد بن حنبل پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے بلکہ ان کی ذاتی رائے کہیں گے، کیونکہ دیگر کے مقابلے میں ان کی ذاتی رائے جو ہے وہ مجروح ہے. اور جنہوں نے ان کی بات مانی ان پہ کیا حکم لگے گا؟ کوئی حکم نہیں لگے گا. اچھا، ان پہ یہ حکم لگے گا کہ انہوں نے تقلید کی. نہیں بھائی، ابھی آپ محدث تو کہہ رہے تھے، آپ فالوور پہ آ گئے، آپ محدث کا جواب ملا؟ نہیں ملا ابھی. تو پھر آپ دوسرا سوال کیوں کر رہے ہیں جب نہیں ملا تو؟ وہ میں آپ کو ایک جواب دے رہا تھا، سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سے شروع میں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی محدث نے اس راوی پر جرح نہیں کی، ٹھیک ہے،
کسی راوی اس راوی پر کسی محدث نے جرح نہیں کی، لیکن 800 یا 700 سال بعد ایک محدث نے اس پر جرح کی، تو آپ نے یہ کہا کہ ہاں وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا کیونکہ وہ خطائے اجتہادی پر ہے۔ اب ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا قول نقل کرے گا، کسی محدث کا ذوق نقل کرے گا، کوئی علت بیان کرے گا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ کہا تھا ڈائریکٹ، جب میں نے یہ کہا تھا کہ کسی محدث نے بھی اس راوی پر جرح نہیں کی، تب آپ نے یہ کہا کہ پھر وہ خطائے اجتہادی پر ہے، یعنی کہ وہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے تو اس کو خطا مطلب تو اسے نیکی ملے گی کیونکہ وہ خطائے اجتہادی پر ہے۔ میں مکمل کروں؟ کرے۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ کسی محدث کا قول نقل کرے گا؟ ارے جناب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کا ذوق بیان کرے گا، علت بیان کرے گا۔ کب کہا میں نے؟ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ سے بھی، میرے پاس بھی۔ کیا کہا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ضعیف کہہ رہا ہے کسی حدیث کو، 500 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا اور وہ ضعیف کہہ رہا ہے، تو اس پر وہ شواہدات پیش کرے گا کہ میں جو ضعیف کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بیان کرے گا پھر۔ اچھا، تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے اس سے پہلے جو آپ سے کہا تھا، ابھی جو فون کٹ ہوا تھا، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس محدث نے اس راوی پر جرح کی اور اس کے بعد اسی نہیں کی، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو آپ نے بنا کچھ بیانی کیے یہ کہہ دیا کہ وہ خطائے اجتہادی پر ہے، کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اب آپ 4 باتیں اور اپنے طرف سے بتا رہے ہیں۔ میں اس وقت بھی یہی بول رہا تھا اور اب بھی۔ آپ نے تو یہ کہا بتائیں تھا، کیا پہلا کہہ رہے ہیں سوال آپ کا دوسرا تھا، اب سوال آپ نے بدلا۔ نہیں، یہی ہے سوال شروع سے۔ یہ تھا کہ کوئی محدث، اگر کسی محدث نے جرح نہیں کی اور 800 سال بعد آ کر ایک محدث اس راوی پر جرح کر دیتا ہے، حدیث کی بات نہیں کر رہے تھے جب آپ، راوی کی بات کر رہے تھے کہ اس راوی پر وہ جرح کر دیتا ہے، وہ راوی پر جرح کر دیتا ہے، تو راوی پر جرح کرنا، راوی پر جرح کرنا اس کا یہ جو ہے گویا کہ جب کسی راوی پر جرح ہوتی ہے تو وہ حدیث کے اوپر ہی جرح ہو رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث کو یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حقیقی اگر ثابت ہے، اگر وہ ثابت ہونے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایک بات۔ تو جناب سنیں میں تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو یہاں پہ۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے اس پر جرح نہیں کی، سب نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے، اب وہ 700 یا 500 یا 800 ہجری کے بعد میں کسی محدث نے اس پہ جرح کی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، خطائے اجتہادی پر ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ تضاد ہو گیا۔ تضاد نہیں ہوا، آپ کی بات میں اور آپ کے فہم میں تضاد ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے کہا کہ اگر بالکل علی بصیرت الوجہ ثابت ہو جائے کہ وہ جو حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے بالکل واضح طور پر اس میں کوئی ذوق کو محدث نہیں مان رہا اور اس کو صحیح سمجھ کے وہ انکار کر رہا ہے، تو میں نے کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہیں، اب آپ نے ایک بات اور ایڈ کر دی، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک بات اور ایڈ کر دی، تمام لوگ سنیں گے۔ آپ نے یہ کہا تھا، اپنے علم کی بنیاد پر اس حدیث کے راوی پر کوئی علت بیان کر کے اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے تو اس پر کوئی بھی نقد نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی اجتہادی خطا مانی جائے گی، اگرچہ اس کی جرح مردود ثابت ہو جائے گا۔ اب میں بولوں؟ کیا بولو گے؟ بچہ ہے کچھ اب بولنے کے لیے؟ ہاں بہت کچھ بچا ہے۔ دیکھیں، جو حدیث شریف اس راوی نے بیان کی، ٹھیک ہے، جو حدیث شریف راوی نے بیان کی اس کو سب نے قبول کیا، کسی نے اس پر جرح نہیں کی، سب نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی حدیث شریف ثابت ہو گئی کیونکہ کسی نے اس پر جرح ہی نہیں کی، کسی نے اس کو ضعیف بھی نہیں کہا، اور کسی محدث نے کسی نے ضعیف نہیں کہا، کسی نے جرح نہیں کی۔ اب 700-800 سال کے بعد میں آ کے اب وہ چاہے اپنی علم کی بنیاد پہ کہیں یا چاہے کسی کی بنیاد پہ کہیں، انہوں نے اس پر جرح کر دی۔ تو آپ نے یہ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جو حدیث صحیح سے ثابت ہو تو اس پر جرح کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اب اس حدیث شریف پر سنیں حدیث پر جرح کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا کہا ہی کہنے کا مطلب یہ بات اپنی ادھوری رہ گئی تھی، آپ نے نماز کا بہانہ کر دیا تھا۔
نہیں بھائی، بہانا وہ کرتا ہے جو پڑھتا نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہ بہانا نہیں کرتا، اچھا یعنی اچھا پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے وہ، اور جو منافق اچھا ہوتا ہے وہ بہانا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکال دیا تھا نا؟ چلو یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ ہم اہل حدیث جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہیں، پھر آپ کا یہ کہنا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرو تو تضاد ہو گیا نا۔ نہیں، آپ کو تو مسجد نبوی سے نکال دیا، پھر آپ نے مسجد زرار تسلیم بنوائی، کر پھر لیا نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی توڑوا دیا۔ آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ ہم رسول اللہ کے دور سے موجود ہیں۔ ہاں، منافق۔ ٹھیک ہے، یعنی میں اہل یہ کہہ رہا حدیث جو تھا، ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دور سے موجود ہیں۔ ہاں 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 ہاں، کیونکہ اہل حدیثوں کی ہی وہ شاخ ہے نا منافق۔ دیکھیں یہ نہیں، اپنے آپ کو منافق اہل مان کے حدیث کی کتنا خوش ہو رہا اہل حدیث کی شاخ منافقت نہیں ہے، ہے۔ کیوں؟ دیکھو انہوں نے کیونکہ تسلیم جتنے کر بھی لیا، محدثین تھے، کر لیا کہ یہ منافق تھے اس دور کے۔ تمام کے تمام محدثین کی نسبت اہل حدیث سے ہی ہے۔ اب سنو، تم نے یہاں پر دو باتیں کی۔ آپ نے کیا باتیں کی کہ وہ محدث گمراہ خطا اجتہادی پر ہے، پھر دوسرا کہ آپ نے اس کو فتویٰ لگا دیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ دو باتیں کی، اور آپ نے فتویٰ لگایا دائرہ اسلام سے خارج والا، اور لگایا کہ وہ خطا اجتہادی پر ہے، یعنی آپ محقق بن گئے۔ اہل حدیثوں کی جماعت کے مناظر رضا صاحب خود ہی محقق بن کے اور محدث پہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اور خطا اجتہادی کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ خطا اجتہادی والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو وہ خطا اجتہادی پر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ رضا مناظر جو ہے یہ بہت بڑے گمراہ اور بددین آدمی ہے، کیونکہ یہ اہل حدیث جماعت میں ہے۔ ہو گئی آپ کی احمد رضا خان جی صاحب کی جی کتاب جی آپ نے پڑھ لی؟ ٹھیک ہے، جی پڑھ لی، الحمدللہ، الحمدللہ، ایمان والے ہو گئے۔ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ پڑھ لی نا، الحمدللہ کہہ رہا۔ امام احمد رضا مجھے نہیں رحمۃ اللہ پتا علیہ تھا، کی کتاب پڑھ لی نا۔ میں تو مشرکین مکہ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہی کم عقل ہیں، اس لیے اللہ ان کو فرما رہا ہے لا یعقلون کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بات ضرور تسلیم کر لی کہ بریلوی بھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں، مشرکین مکہ سے بھی افضل ہیں۔ اس معاملے میں منافق ان کو بھی یہی افضل مانتا کہتے ہوں تھے، ماشاءاللہ۔ منافق بھی آپ یہی جو ہے کہتے تھے، بہت میرے بیچ میں نہ بولے حضرت، آپ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا۔ میں کم سے کم بریلوی جماعت کو اس معنی میں بہت افضل مانتا ہوں کہ بریلوی کی افضلیت ثابت کرتا ہوں مشرکین مکہ سے۔ اچھا ایک بات، ابھی دوسری تو بات آپ نے کہتے اپنے اوپر ہیں تسلیم کر لی۔ کہ اگر وہ اجتہادی خطا ہوگی، میں ان سے بارہا کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بولا تھا کہ کوئی محدث کسی حدیث جو بالکل صحیح ہے اور صحیح حدیث ثابت ہونے کے بعد اس حدیث کو یہ کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ کی بات ثابت ہو گئی، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ دوسری بات، اب دوسری میں نے جو ایک اجتہادی کا تھا تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، ہمارے اہل بدعت صاحب نے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی محدث کسی پر جرح نہیں کرتا اور بعد میں کوئی محدث آ کر نئی جرح کو پیش کر دیتا ہے تو وہ مجھے بتا دے اس پر کیا حکم لگے گا۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکم نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ وہ شواہدات کو پیش کرے گا اور وہ اس کی اجتہادی خطا ہوگی۔ مجھے ایک ایسی حدیث بتا دے، جیسے مثال میں دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام اہل سنت والجماعت اس کو مانتی ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی روایت ہے وہ ساری صحیح ہیں، تمام اہل سنت، لیکن امام دارقطنی رحمہ اللہ نے 300 سے زائد حدیثوں کو اس میں ضعیف قرار دیا ہے بخاری شریف میں، اور درجہ ذیل محدثین امام ابن حجر اسقلانی کو بھی دیکھ لو، فتح الباری میں عمار بن یاسر والی حدیث کو بھی انہوں نے متن پر جو ہے کلام کیا ہے۔ تو اب مجھے یہ حضرت بتا دیں
کہ جو بخاری شریف اس کو قرآن کے بعد سب سے اصح درجے پہ مانا جاتا ہے، اس کو بھی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے انفرادی اصول کی بنا پر 300 سے زائد حدیث پر جرح کی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، ان کی انفرادی رائے تھی، امام دارقطنی کی اس انفرادی رائے کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی محدث کوئی حدیث پر تحقیق کرتا ہے راوی کی بنا پر، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، وہ اس کی اجتہادی رائے ہوگی، کیونکہ دیگر محدثین کے مقابلے میں وہ جرح مردود ہے امام دارقطنی کی، اسی طریقے سے ہر محدث کی. ٹھیک، اب بولیے، آپ کا منہ ٹوٹ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے. اب اچھا ہوا، چلو یہ بول لیے، اب میرے بیچ میں بولنا مت. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی راوی پیش کرے، اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، تو وہ بات اللہ تک جاتی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو. تو اب وہ حدیث شریف اگر کوئی راوی بیان کرے اور اس راوی پر کوئی محدث کوئی بھی جرح نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، سب اس کو تسلیم کر لیں، تو اب وہ حدیث بالکل صحیح سے آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب اس کا انکار 700 یا 800 یا 500 ہجری میں آنے والے محدث صاحب نے کر دیا، تو اب اس کا جرح کر دی، انکار کر دیا. تو اب یہ ان سے میں نے پوچھا تو اب اس پہ کیا حکم لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ گمراہ خطا اجتہادی کا حکم لگے گا، کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی. پھر اس کے بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ ایسی حدیث جو ثابت ہو اور صحیح سے آئے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو لہٰذا انہوں نے دو باتیں یہاں پر ہی کی. اگر انہوں نے سن آواز نہیں آ رہی تجھے؟ ابھی تو تجھے بالکل ہی بھی آواز نہیں آئے گی. ہاں بالکل آواز نہیں آنے والی ہے، ابھی پورا بریک ہو جائے گا. تو سن تیرا سن. اب اگر کوئی حدیث شریف جب کوئی راوی بیان کرتا ہے، صحیح سے بولے، نیٹ ورک بند کر اپنا نیٹ. کیا پتا تجھے کیوں بریک ہو رہی ہے؟ تیرا عقیدہ بریک ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے. بریک ہو رہی ہے آپ کی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کوئی محدث موجود نہیں تھا جرح کرنے والا، نہ ہی کوئی حدیث کی کتاب موجود تھی جس طرح سے امام مالک کی موطا امام مالک موجود ہے. تو مجھے یہ بتا دے کہ موطا امام مالک میں کسی حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو کوئی محدث کی کوئی جرح پہلے موجود نہیں تھی، تو امام مالک کی اس جرح کو تو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی کی بھی وضاحت موجود نہیں ہے. اس کی وضاحت کر دے بس 1 منٹ میں. کتنا بڑا جاہل ہے، دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ارے امام مالک سے پہلے اگر کوئی محدث نہیں تھا اور جرح کرنے والا نہیں تھا تو وہ تھے نہیں، اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جو 500 یا 700 یا 800 ہجری میں کھڑے ہوئے محدث صاحب، اس سے پہلے راوی موجود تھے حضرت، حدیث موجود تھی حضرت. ہاں حدیث موجود تھی نا، اس پہ جرح کرنے والے موجود تھے کیا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں تھا نا، تو بس خاموش رہا. لیکن ابھی سن لیکن ابھی جرح کرنے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے، سارے محدثین نے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرح موجود نہ ہو. اپنی بات میں پھر گیا، خاموش رہا اپنی بات میں پھر گیا. تیری بات پٹائی ہوئے گی، بہت پٹائی ہوئے گی. دیکھیں امام مالک کا تو یہ مثال دے ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئی جرح کرنے والا نہیں تھا. اب جس حدیث کو سارے محدثین نے قبول کیا، میں نے کیا کہا کہ جس حدیث کو راوی نے بیان کیا اور اس کو سارے محدثین نے قبول کیا، کسی نے اس پر جرح نہیں کی، کسی نے غلط نہیں کہا. اب 500 یا 800 ہجری میں کوئی محدث صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حدیث شریف پر جرح کی، اس کا انکار کیا. شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، تو اس پہ ان نے دو باتیں کہی. ایک یہ کہ جو حدیث صحیح سے آ جائے اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، یہ بولے. یہ جناب نے ایک یہاں حکم لگایا، اور دوسرا حکم کیا لگایا کہ وہ خطا اجتہادی پر ہے. تو میں ان جناب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہاں کے محقق ہیں غیر مقلد ہو کے، کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی پر ہے. اور مثال کن کی دے رہے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی. بھائی ان سے پہلے تو جرح کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جو جرح کرنے والے موجود تھے،
जितने भी मुहद्दिस मौजूद थे, किसी ने जिस हदीस पर जरा नहीं की, जिस रावी पर जरा नहीं की, अब उसके बाद में आके 700-800 साल के बाद किसी ने उस बस पर बस जरा हो कर गई, दी ज्यादा तन्हा। लंबी नहीं, खामोश ज्यादा रहे, लंबी खामोश रहे, ज्यादा खामोश लंबी रहे, नहीं, 1 खामोश मिनट का रहे, टाइम दिया था तुझको, खामोश हो रहे, गया 1 खामोश मिनट। रहे। तेरी बात भी बहुत बहुत देर सुनने हूं मैं यहाँ पे, सुन। अब क्या कहता है कि कोई भी मुहद्दिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, तो ये बात तू पहले सोचता कि वो मुहद्दिस अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ कहेंगे। तूने उन पे हुक्म कुफर यानी दायरा इस्लाम से खारिज होने का फतवा क्यों लगा दिया? ये बात तुझे पहले सोचना चाहिए थी। फिर तुझे ये पूछना भी चाहिए था, और उसके बाद तूने दूसरा फतवा ये लगाया था जो पहले लगाया था कि वो खताए इज्तिहादी पर है, यानी खुद ही मुहक्किक बन के सारे फतवे लगाए दे रहे हैं गैर मुकल्लिदों के रजा। शैतान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बादा। कहता है इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से पहले कोई जरह मौजूद नहीं थी, लेकिन हदीस मौजूद थी और रावी मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त। अब मुझे ये बता दे कि रावी मौजूद थे, मुहद्दिसीन भी मौजूद थे। इमाम मालिक से पहले अबू हनीफा भी मौजूद थे, अबू हनीफा भी मुहद्दिस हैं। इमाम नाफे भी मौजूद थे, इमाम इब्न उमर भी मौजूद थे, इमाम अबू हुरैरा भी मौजूद थे। इस तमाम के तमाम जो मुहद्दिसीन इमाम मालिक से पहले मौजूद थे, उन्होंने उस हदीस को बयान किया, लेकिन कोई जरह नहीं की। लेकिन इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने उस हदीस को ज़ईफ या सही कह दिया। तो तू मुझे बता दे कि इमाम मालिक इस हुक्म में मुनफरिद हैं या नहीं, क्योंकि पहले किसी भी मुहद्दिस ने उस हदीस पर जरह नहीं की कि जो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ ये सही है या ज़ईफ है। बिल्कुल उन्होंने जब हदीस सुनी वो आगे बयान कर दी, और इमाम मालिक ने उसको कहा कि हदीस ज़ईफ है या ये कहा कि हदीस सही है। जब जरा ही मौजूद नहीं थी, लेकिन मुहद्दिस और रावी भी मौजूद थे, हदीस भी मौजूद थी, सहाबी भी मौजूद थे, अबू हनीफा भी मौजूद थे, तो मुझे काले नाक के पुजारी तो ये बता दे फिर कैसे इमाम मालिक ने ये बात कह दी अकेले? जब पहले मुहद्दिस मौजूद थे, किसी ने जब हाथ ही नहीं लगाया उस हदीस पर, तो इमाम मालिक की कैसे जरूरत हो गई कि वो जो है जिस पर कोई मुहद्दिस बोल ही नहीं रहा सही या ज़ईफ, खामोश बैठे हैं बेचारे, तो उस पर इमाम मालिक की जरूरत कैसे हो गई कि उन्होंने उस हदीस को ज़ईफ या सही कह दिया? बिदअती हो गया तेरा, बहका लिया तूने कौम को। अब सुन खामोशी से, खामोशी से सुनते रहिए, आज तेरी धज्जियां उड़ गई है रजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाग गया क्या रजा? हेलो, नहीं मौजूद है, बहुत बड़ा शैतान है। सुन, ये क्या कहता है कि इमाम मालिक ने उसको सही या ज़ईफ कह दिया तो उनपे क्या हुक्म लगाएगा? ये कहता है, ये कहता है ना रजा। जबकि जराव तादील का इल्म उससे पहले नहीं था, और किसी ने सुन, किसी ने उस हदीस पर जरा नहीं की। हाँ, यही कह रहा है तू। सुने, अब इसने जब इमाम मालिक जो हदीस को ज़ईफ कहें और उनसे पहले जब कोई मुहद्दिस उसको ज़ईफ नहीं कह रहा है, तो इस गधे ने, इस इब्ने तैमिया के पुजारी ने दायरे इस्लाम से खारिज हो गया वो मुहद्दिस जिसने हदीस पर जिरा की। इसने हुक्म कुफर क्यों लगा दिया? फिर जब इमाम मालिक के ऊपर किसी ने कोई हुक्म नहीं लगाया, तो इसने उस मुहद्दिस पे कैसे हुक्म कुफर लगा दिया और कैसे खता इज्तिहादी पर बता दिया? जबकि इमाम मालिक के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा रहा है, तो इसने क्यों हुक्म कुफर लगा दिया? इस गधे की, इस गधाउल लवी गधा दर गधा कौम को बहकाने वाला। वस्सलाम अला मल्ला नबी बादा। कहता है कि इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से पहले जरह व तादील नहीं था, बकौल तेरे, तस्लीम कर लिया, बकौल तेरे, इसने तस्लीम कर लिया कि अबू हनीफा रहीमहुल्लाह कोई जरह व तादील और अस्मा रिजाल का इल्म नहीं रखते थे। मैंने बकौल तेरे 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 तू नहीं कहा है, तेरे नाम लिया मैंने कहा नहीं कहा है। मौजूद थे, अबू हनीफा मुहद्दिस से मौजूद थे, इमाम नाफे मौजूद थे, इब्न उमर मौजूद थे, और बहुत सारे मुहद्दिसीन, सुफियान अस-सौरी मौजूद थे, और इमाम कतादा मौजूद थे। इस तमाम के तमाम मुहद्दिसीन मौजूद थे। उसके बाद भी वो ना तो उस हदीस को सही कह रहे हैं, ना ही उस हदीस को ज़ईफ कह रहे हैं। वो सारे बेचारे खामोश है मुहद्दिसीन। जब वो खामोश है तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने उस पर तबसरा क्यों किया?
फंसा है ऐसा, फंसा है बिदती, यहाँ से निकल नहीं पा रहा। जब तमाम मुहद्दिसीन खामोश हैं, अबू हनीफा खामोश हैं, नाफे खामोश हैं, ये तमाम के तमाम खामोश है, तो अबू हनीफा के बाद इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने जो जुर्रत की है, ये जुर्रत क्यों पेश की? हलाल हो रही है। अमन चोपड़ा बहुत बढ़िया फंसा है तू, बहुत बढ़िया, ऐसी रहना, बिल्कुल ऐसी रहना, बिल्कुल ऐसी। ये कह रहा है कि जब उन लोगों ने जिरा नहीं की, उन्होंने कोई हुक्म नहीं लगाया, ठीक है, तो तू क्यों ये बात कह रहा है? तो मैं इससे यही कह रहा हूँ, इस गैर मुकल्लिद जाहिल से यही कह रहा हूँ मैं कि जब वो हदीस शरीफ जब आ गई और उस पर किसी ने भी जिरा नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, तो उस पे तूने हुक्म कुफ्र क्यों लगा दिया? गधे की औलाद, यही तो तुझसे कह रहा हूँ मैं, तूने हुक्म कुफ्र क्यों लगा दिया? और हुक्म कुफ्र तो लगाया, एक हुक्म और लगाया तूने कि वो खताए इज्तिहादी पर है। तूने हुक्म लगाया, हुक्म मैंने नहीं लगाया, मैंने तो तुझसे खाली पूछा था, हुक्म तो तू लगा रहा मुहक्किम बन के। तो देख सामीन, ये इब्ने तैमिया का चेला यहाँ पर ही आज गिरा, वो भी बहुत बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला मन ला नबी। अब कहता है कि मैंने हुक्म कुफ्र लगा दिया। वो तमाम शुरू की रिकॉर्डिंग है, वो सुन लेंगे, उसको डालियो, मैं भी डालूंगा। सुन ले अभी सुनाओ, तमाम लोग सुनेंगे कि किसकी वजाहत किया था और किस चीज को कुफ्र कहा था। मैंने कहा था कि बदतरीन मखलूक है रूए जमीन पर बरेलवी, वो सुनता है समझता नहीं है, खैर वो आवाम पे छोड़ दे। दूसरा, तू कहता है कि मैं तो मान गया। क्या तू ये चीज मान गया कि इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने जो दीगर मुहद्दिसीन ने ना कोई जरह की थी, सुकूत इख्तियार किया था, उसके बाद इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने उस पर तफसीरा किया, ये बात उनकी दुरुस्त है? ये चीज तस्लीम कर ली तूने? तू लेके गया था उनके पास ये हदीस, हजरत ज़ईफ है या सही है, इमाम मालिक ने इसको ज़ईफ कर दिया, तू लेके गया था? इमाम मालिक की इस बात को मान गया या नहीं? नहीं, तू लेके गया था मुहद्दिसीन के पास क्या? उनसे पहले मौजूद थे ना। एक मिनट, तू लेके गया था वो हदीस शरीफ? अबू हनीफा भी मौजूद थे, तमाम के तमाम मुहद्दिसीन मौजूद थे। इमाम मालिक ने उसको ज़ईफ कह दिया या सही कह दिया, तू उनकी बात को मान गया, हाँ या ना? तो तू ये बता, तूने हुक्म कुफ्र क्यों लगाया? तू हाँ या ना मान तूने गया? हुक्म कुफ्र क्यों लगाया? मैंने कोई हुक्म कुफ्र अगर नहीं लगाया। लगाया तूने, लगाया तूने नहीं, तूने हुक्म कुफ्र लगाया की बात को मान गया तो फिर नहीं फंसा, नहीं तू गया। सुन, तू फंस गया, क्यों फंस गया? क्योंकि उस हदीस शरीफ पर किसी ने जिरा नहीं की, ठीक है। अब उस हदीस शरीफ पर जिरा करने वाले पर तूने हुक्म कुफ्र लगा दिया, बिल्कुल नहीं। अब ये तूने क्यों लगा दिया? क्यों छुपा रहा है? मैंने कहा अगर वो वजह बयान करेगा ना, दोनों बातें रखी है मैंने, तूने दोनों बातें करी है, तो उसकी वजह को माना जाएगा। और इमाम मालिक रहीमहुल्लाह की वजह थी, बगैर वजह के बात नहीं की, इसलिए उनकी बात मोतबर में तस्लीम करता हूँ। इज्तिहादी खता तब होगी जब वो दीगर की मुखालिफत करेंगे। हाँ, तो अब तू ये बता कि तूने फिर हुक्म कुफ्र क्यों लगा दिया? वो भाग गया। फहरान भाई, हेलो, हाँ फिर काट दिया इसने, भाग गया। तो सहरान भाई ये फंसा ना यहाँ पे? हाँ, 2 बार फंसा हूँ। 2 बार फंसा, अभी इसको फिर लगाता हूँ मैं। आज इसको जाने नहीं दूंगा सहरान भाई मैं, इंशाल्लाह। मगर हजरत ये भगौड़े हैं, हमने बहुत कॉलें की, इन्होंने नहीं उठाई, क्योंकि अगर ये उठा लेते तो फंस तो चुके थे, बुरा फ़ोन काट के भागे, कॉल काट के भागे। अगर ये उठा लेते तो इनका पैजामा जो आगे से गीला और पीछे से पीला हो चुका था वो सामने आ जाता पब्लिक के। तो जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर किसी ने कोई हुक्म नहीं लगाया, कोई जिरा नहीं की, कुछ नहीं किया, तो जाहिल साहब आपने 700-800 साल बाद आने वाले मुहद्दिसीन पर हुक्म कुफ्र कैसे लगा दिया? और फिर एक हुक्म और लगाया था जो पहले लगाया था, ख़ताए इज्तिहादी का। जब इमाम मालिक पर किसी मुहद्दिसीन ने कोई हुक्म नहीं लगाया बकौल आपके, तो फिर आप कौन होते हैं? कहाँ के मुहद्दिस, मुहक्किक, मुजतहिद क्या हो गए आप, जो आपने 2-2 हुक्म लगा दिए एक साथ? एक तो ख़ताए इज्तिहादी का और जाहिल, फिर दूसरा ख़ताए इज्तिहादी से हटके लगा दिया हुक्म कुफ्र। तो ये मुनाजिर बनते हैं गैर मुक़ल्लिदों के, वहाबियों के, अहले हदीसों के बहुत बड़े हैं। इनका नाम रज़ा है और ये पक्के इबलीस हैं, शैतान हैं। जब ये फंसते हैं तो ये बहुत बुरा भागते हैं, जैसे कि आज भागे। कह रहे हैं कि जो हदीस शरीफ सही से आ जाए उसका इनकार करने वाला
اس پر جرا کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ خطا اجتہادی پر ہے۔ ارے جناب، آپ کی جماعت کا کوئی پیندہ ہے؟ اور اس پر نہ قرآن شریف کی کوئی دلیل دے رہے ہیں، نہ کوئی حدیث شریف کی دلیل دے رہے ہیں، اور جبکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ تو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں ان بد مذہبوں سے، ان غیر جماعتوں سے محفوظ عطا فرمائے، ہمارا ایمان محفوظ فرمائے۔ تو حضرات، آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے ہمارے سنی پیارے بھائیوں سے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ کریں، کامنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔